الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنه لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد انہار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا: جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں منتقل کر دیا. چنانچہ وہ روحیں ان پرندوں کے قالب میں جنت کی نہروں پر آتی ہے، وہاں کے میوے کھاتی ہیں اور پھر ان سونے کی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، تو جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنے بسیرے کی لطف اندوزی کو پایا، قالوا، تو کہنے لگیں: من يبلغ اخواننا عنا اننا احياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرب. کہ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور حق تعالی کی ایسی ایسی عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہیں تاکہ وہ جنت کو حاصل کرنے میں بے رغبتی و کوتاہی نہ کریں بلکہ جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں راغب ہوں. ولا ينكلوا عند الحرب، اور لڑائی کے وقت سستی نہ کریں. فقال اللہ تعالی: انا ابلغهم عنكم فانزل اللہ تعالی: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون الى آخر الآیات. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا: گھبراؤ نہیں، تمہاری طرف سے میں ان کو یہ پیغام پہنچاؤں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی. طلب عزیز، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گزشتہ باب کی حدیث کی تشریح ہم بیان کریں گے. چنانچہ گزشتہ حدیث کے الفاظ ہے: ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. اس جملے کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ مجاہد جب کسی کافر کے سر پر مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور سایہ کافر پر پڑتا ہے تو اس کے نیچے جنت ہے، کیونکہ کافر کے مارنے سے ثواب حاصل ہوگا جو موجب جنت بنے گا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے سر پر مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار کا سایہ مسلمان پر پڑتا ہے تو اس سائے کے نیچے جنت ہے، کیونکہ مسلمان کو شہادت ملے گی جو باعث جنت ہے. یہاں ابواب کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے کہ مجاہد جہاں بھی ہوگا جنت کے راستے پر ہوگا. رث الہیئہ یعنی پھٹے پرانے کپڑے اور پراگندہ بال خستہ حال صورت کا مالک کوئی تابعی شخص تھا.
جفن تلوار کے پرتلے اور نیام کو کہتے ہیں. اور یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دین کے حکم کے سننے کے بعد اس پر عمل کی ضرورت ہے. اس شخص کو دیکھیے، حدیث سنی اور عمل کیا. آج کل عوام اور خواص کی مثال ربڑ کی طرح ہے کہ کھینچ کر جب چھوڑا جائے تو جہاں سے کھینچا تھا وہیں پر چلا جاتا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمنون في الدنيا على 3 أجزاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 طرح کے مومن ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک کو شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، نیز انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعے اللہ کے راہ میں جہاد کیا. یعنی مومنین کی یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل اور اپنے نفس کو مہذب پاکیزہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی مخلوق خدا کی فلاح و بہبودی اور ان کی پاکیزگی کے لیے بھی جد و جہد کی. اور یہی وہ جماعت ہے جو مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہے. دوسرا مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جان محفوظ ہے. والذی یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، یعنی اگرچہ اس نے مخلوق خدا کی فلاح و بہبودی کے لیے جد و جہد نہیں کی، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو کسی طرح نقصان و ضرر بھی نہیں پہنچا. نیز نہ تو اس نے اختلاط رکھا اور نہ طمع و حرص میں مبتلا ہوا. اور پھر تیسرا مومن وہ شخص ہے اذا اشرف علی طمع، جب اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے تو اللہ کے خوف سے اس طمع کو چھوڑ دے. وعن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس مسلمۃ يقبضها ربها تحب ان ترجع اليكم وان لها الدنيا وما فيها غير الشهيد. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے علاوہ اور ایسا کوئی مسلمان شخص نہیں ہے جو اپنے پروردگار کی طرف اپنی روح قبض کیے جانے کے بعد اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے اور دنیا و ما فیہا کی چیزوں کو حاصل کرے. قال ابن ابی عمیرۃ، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقتل فی سبیل اللہ احب الی من ان یکون لی اہل الوبر والمدر. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم، میرا خدا کی راہ میں مارا جانا میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ خیمے والے اور حویلیوں والے میرے مملوک و محکوم ہوں. اہل الوبر، وبر اونٹ کے بال اور پشم کو کہتے ہیں، مراد خیمے ہیں، اور خیموں والے لوگ خانہ بدوش اور صحرائی لوگ ہوتے ہیں. مطلب آبادی سے دور خانہ بدوش لوگوں کے علاقے ہیں،
اور المطر اس سے مراد مٹی اور پکے مکانات کے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے جہاد اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا حاکم بن جاؤں اور حکومت کروں۔ وعن حسناء بنت معاوية رضي الله تعالى عنها قالت حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئید فی الجنہ۔ اور حضرت حسنہ بنت معاویہ ابن سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم بن سلیم نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون لوگ ہوں گے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے، اور جنت میں وہ ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا ہے۔ المولود، چھوٹے بچے کو مولود کہتے ہیں۔ الوئید، زندہ درگور بچے کو وئید کہتے ہیں، یہ موعود کے معنی میں ہیں۔ حدیث پاک میں شہید سے مراد مومن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں شہید عام ہیں، خواہ وہ حقیقت میں شہید ہو یا حکماً شہید ہو، اور نابالغ بچہ مومن کا ہو یا کافر کا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ بچہ جو نامکمل گرایا جائے وہ بھی لڑکے کے حکم میں داخل ہے۔ والوئید، جیسا کہ کفار کی عادت تھی کہ زندہ لڑکیوں کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض تنگ دستی کے موقع پر لڑکوں کو بھی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، 4 کی تخصیص کی شاید وجہ یہ ہو کہ ان کو افضل مقام حاصل ہے۔ پہلی 2 اقسام فضل و شرف کی وجہ سے خاص کی گئیں، اور پچھلی 2 جماعتوں کو بلا کسب و عمل جنت میں داخلہ ملا، بس اس وجہ سے ان کو خاص کیا گیا۔ وعن علی وابی الدرداء وابی ہریرۃ وابی امامۃ وعبد اللہ بن عمر وعبد اللہ بن عمرو وجابر بن عبد اللہ وعمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کلہم يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من ارسل نفقة في سبيل الله واقام في بيته فله بكل درهم 700 درہم۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ یعنی جہاد میں روپیہ، پیسہ اور سامان و اسباب بھیجا اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہا، یعنی جہاد میں خود شریک نہیں ہوا بلکہ روپیے، پیسے اور سامان سے جہاد میں مدد کی، تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ ومن غزا بنفسه في سبيل الله وانفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم، ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء۔
اور جس شخص نے خود جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا، یعنی لڑائی میں خود شریک بھی ہوا اور مالی مدد بھی پہنچائی، تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو بھی مشقت و دکھ میں مبتلا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کے ثواب میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے حدیث نمبر 13 اور حدیث نمبر 38 میں یہ بات مذکور ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں ملے گی، اور دنیا میں ایک درہم خرچ کرنے کے عوض قیامت میں 700 درہم ملیں گے۔ زیر بحث حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں 2 قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مجاہدین کے لیے پیسہ بھیج دیتا ہے مگر خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جہاد میں شریک نہیں ہے، تو ایسے شخص کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم ملے گی۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ خود بھی جہاد میں شریک ہے اور پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، تو زیر بحث حدیث میں ہے کہ اس کو 1 درہم کے عوض 7 لاکھ درہم ملیں گے۔ اب یہاں دونوں آدمی بھی الگ ہیں، دونوں کے عمل میں بھی فرق ہے، دونوں کے ثواب اور اجر میں بھی فرق ہے، لہذا دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یضاعف کے الفاظ سے استدلال کرنا چاہتا ہے کہ اس میں 2 گنا کرنے کا ذکر ہے، تو عرض یہ ہے کہ 2 چند اور 2 گنا کرنے کی حد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی کہ ایک کا ثواب 700 تک اور دوسرے کا 7 لاکھ تک بڑھ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تضعیف اور 2 چند کرنے کی حد بتا دی ہے، لہذا اب قیاس آرائی کی ہمیں اجازت نہ ہوگی۔ اگر قیامت میں لوگ 49 کروڑ مانگنا شروع کر دیں تو یہ حضرات کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ تعین نہیں ہے۔ اور فضائل کی جو احادیث ہیں ان کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ والفضائل لا تؤخذ بالقیاس، یعنی فضائل کو قیاس کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، یہاں تو تعین ہوتا ہے، قیاس نہیں چلتا ہے۔ دراصل یہ ساری باتیں جو مبہم انداز میں کہی گئی ہے، بعض ہمارے بھائی جو دین کے دوسرے کام کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے فضائل بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو اس طرح 4 کروڑ 5 کروڑ 10 لاکھ 15 لاکھ اس طرح اپنی طرف سے بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح کی احادیث کو مستدل بناتے ہوئے وہ اپنے مشن کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ گویا انسان اپنے آپ کو وعید کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ والفضائل لا تؤخذ بالقیاس۔ باقی ایک ضابطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں ثواب بڑھنے اور زیادہ ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن شریعت نے جہاں تعین کیا ہے ہم کریں گے، اور جہاں شریعت نے مبہم چھوڑ کر تعین نہیں کیا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تعین کرے۔ آج کل بے شمار لوگ بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں،
اور کہتے پھرتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک نیکی 1,00,000 کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔